ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره
قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، مالک الملک کے لیے، علام الغیوب کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر، یہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر ایسے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں جن سے ایک معاشرہ بہتر سے بہتری کی طرف چلا جاتا ہے اور بہترین بن جاتا ہے۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے تو معاشرے کا امن خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس سے بھی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کافی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو ہمسایہ عطا کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا جو برتاؤ ہے، جو گزر بسر کا طریقہ کار ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت کے آخر کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے تذکرہ کیا اپنی عبادت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، معاشرے کو بہتر بنانے کا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ کر کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں رکھتے جو بندہ مختال ہے، مطلب کہ جو اپنی میں کے اندر رہتا ہے، جو اپنی انا میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں رکھتے۔ جو جس کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے تو کبھی ساتھ والوں کا حال تک نہیں پوچھا، انہوں نے نہیں پوچھا تو مجھے کیا ضرورت ہے، اس چیز پر اللہ پاک نے ضرب لگائی ہے کہ یہ ایسا رویہ کیوں ہے، انسان ایسے سوچتا کیوں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ ہمسایوں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس گھر کے اندر خوشی ہے یا اس گھر کے اندر غمی ہے، اس گھر کے اندر کوئی جنازہ ہے یا اس گھر کے اندر کوئی شادی ہے، ہمسایوں کو خبر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی میں مست ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کا پتہ کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو منہ لگانے کی۔ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی ہمیں نہیں بلایا، ہم اتنے سستے ہیں ان کو منہ لگا لیں، ہم ان سے باتیں کرتے رہیں، ہم ان کے حال حوال پوچھتے رہیں، یہ ہمارے ساتھ بات بھی نہ کریں۔ اللہ پاک نے اس چیز کو توڑا ہے، کہا سمپل سا تذکرہ کیا، حقوق کا تذکرہ کیا ہے، عبادت کا تذکرہ کیا ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھا طریقہ سلیقہ اختیار کرنے کا تذکرہ کر کے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ جو پھیلتا ہے، جو پھولتا ہے، جو اپنی نام میں رہتا ہے، جو اپنی ضد کے اندر اڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے پسند ہی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا، اچھا سلوک اختیار کرنا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کو حکم تاکیدی کہا جاتا ہے۔ تاکید کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی
ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام پے در پے مسلسل بار بار مسلسل پے در پے ہر ملاقات پر اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے ہمسائے کا خیال کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کون کہتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو وصیت کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو ویسے کوئی بات کرنا، ایک ہوتا ہے وصیت، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام وصیت کرتے تھے، اوصیکم بالجار، میں اللہ کا نبی تم کو وصیت کرتا ہوں ہمسائے کے بارے میں۔ آپ نے حکم دے کر کہا کہ میرے جانے کے بعد اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے، میں وصیت کر کے ڈال رہا ہوں، یہ میری وصیت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس چیز کے اندر خطا، غلطی، کمی، کوتاہی اس چیز کے اندر نہیں ہونی۔ اوصیکم بالجار، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں تم کو پڑوسی کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں، اس کا خیال کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرے، اس کا اکرام کیا کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے بہتر بات کہے وگرنہ خاموش ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کا ثبوت اس انداز کے اندر دے، فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے رویے سے، نہ اپنے محسوس کرنے سے، اور نہ ہی اپنے چہرے کی سلوٹوں سے، اپنی نظروں سے، کسی طریقے کے ساتھ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی۔ اور یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ثبوت ہے کہ تم اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتے، تم مومن آدمی ہو، تمہارے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے فلیحسن الی جارہ، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے۔ یہاں پر برابری کا تذکرہ ہی نہیں، اس نے کی ہے ہم بھی کریں گے، نیکی کی ہے ہم بھی کریں گے، ہماری طرف کچھ بھیجا ہے ہم بھی بھیجیں گے، ہمارا خیال کیا ہے ہم بھی کریں گے، خوشی غمی میں شریک ہوا ہے ہم بھی ہوں گے۔ فرمایا نہیں، فلیحسن الی جارہ، کرتا ہے نہیں کرتا، آتا ہے نہیں آتا، خیال کرتا ہے نہیں کرتا، تمہاری خوشی میں وہ نہیں بھی آیا تھا، جنازے میں بھی نہیں آیا تھا، فلیحسن الی جارہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، احسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ احسان ہوتا ہی کیا ہے؟ بغیر فائدے کے تم نے، بغیر مقصد کے، بغیر غرض کے اس کے ساتھ بھلائی اختیار کرنا، اور کہا کہ یہ وہ کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہو۔ اس کے آگے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ، خیر الاصحاب عند اللہ، خیر الاصحاب یوم القیامت عند اللہ خیر لصاحبہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن سب سے بہترین ساتھی وہ ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہو۔ آج دوست ہی دوست کو مارنے والے ہوتے ہیں، جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں، اتنا بغض کوئی اور نہیں رکھتا جتنے ساتھ رہنے والے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر کمزوری کا پتہ ہوتا ہے، ان کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہا کہ اگر تم اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بہترین ساتھ عطا فرمائے۔ خیر الاصحاب یوم القیامت عند اللہ خیر لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے دوست کے ساتھ بہتر ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہترین اس کو ساتھ ملے گا۔ اور فرمایا وخیر الجیران عند اللہ یوم القیامت خیر لجارہ، اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن سب سے بہترین ہمسائیگی کا حقدار وہ ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے۔ اتنی بے پرواہی جتنی ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہماری سوچ کے اندر کیا ہوتا ہے یا ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا،
اگر تم بہتر ساتھ چاہتے ہو، اگر تم بہترین ہمسائیگی جنت کے اندر چاہتے ہو، یہی وہ بات ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر ایک یہودی تھا اور ان کا ہمسایہ تھا۔ اس نے کہا میں اپنا مکان بیچتا ہوں۔ کسی نے اس کی قیمت لگائی 5000 دینار، اس نے کہا 10,000 دینار لوں۔ انہوں نے کہا یہ کس وجہ سے 10,000 دینار؟ مکان کی قیمت تو 5,000 دینار ہے۔ اس نے کہا 5,000 دینار مکان کی قیمت ہے، 5,000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ ایسا بہتر ہمسایہ تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ وہ چیز ہے کہا جو دنیا کے اندر اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کی سوچ سے زیادہ اچھا ہمسایہ اسے عطا کرتا ہے۔ ہمسائے تو سارے ہی اچھے ہوں گے، مگر دیکھیں نا ہم ہیں نا، یہ ہمارا دور ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھا ہمسایہ جنت کے اندر ملے۔ صحابہ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے انسان، انبیاء کے بارے میں سوچ رکھتا ہے۔ کہا جو دنیا کے اندر ہمسائیگی اچھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اچھا بہتر ہمسایہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلۃ الرحم وحسن الخلق، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمال۔ تین چیزوں کا نبی اسلام نے تذکرہ کیا۔ فرمایا انسان چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، گھر آباد ہو، اولاد بھی ہو، بے سکونی نہ ہو، گھر کے اندر خوشیاں آئیں، غم نہ آئیں اتنے۔ نبی علیہ السلام نے تین چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داری کو ملانا، وحسن الخلق، اچھا اخلاق اختیار کرنا، وحسن الجار، اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، یعمران الدیار۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جو انسان کے گھر کو آباد کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین وہ چیزیں ہیں جو انسان کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَالِ، اللہ اسے نیک اعمال کے اندر بڑھا دیتے ہیں، نیک کام اس سے کروا لیتے ہیں، خیر کے کاموں میں یہ آگے نظر آتا ہے۔ کون ہے یہ؟ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے والا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کس لیول کے اوپر ہیں، کس جگہ کے اوپر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہی نہیں، جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہی نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے ہمسایوں کے سامنے تو اتنا پردہ نہیں ہوتا جتنا باہر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ باہر سے کوئی آتا ہے، آ کر اس سے سوال کرتا ہے، انسان حسد کی بنیاد کے اوپر غلط گائیڈ کر دیتا ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، اس کا تو یہ عمل ہے، اس کی تو یہ کرتوت ہے۔ کہا جو اس طرح کرتا ہے یہ بندہ ایمان والا ہی نہیں، جس کی نظر اپنے ہمسایوں کی عزت کی طرف ہوتی ہے یہ ایمان والا ہی نہیں، جو ان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، ان کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتا، ان کے پردے کو اپنا پردہ نہیں سمجھتا، یہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جس کی شرارتوں سے، جس کے تانوں سے، جس کی تشنیع سے، جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہی نہیں، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامت، کتنے ہی ایسے پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کی وجہ سے اللہ کے ہاں قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہوئے۔ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامت، پڑوسی کو پڑوسی نے قیامت کے دن روکا ہوا ہے، اپنے پڑوسی کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں، روکا ہوا ہے اس نے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جس نے روکا ہوا ہے، جس نے پکڑا ہوا ہے، راستہ کاٹ دیا ہے، وہ کہے گا اے ربی ھذا اغلق بابہ دنیا، وہ کہے گا اے میرے رب
ہاذا اغلق بابہ دنیا، یہ ہے وہ بندہ جس کا میں ہمسایہ تھا، اس نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کر دیا دنیا کے اندر۔ مجھے تکلیف آئی، مجھے مصیبت آئی، مجھے پریشانی آئی، ماں بیمار تھی، بچے بیمار تھے، اس کے دروازے پہ گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لوگوں نے تکلیف دی تھی، یہ دور کرنے پر قادر تھا۔ یا اللہ تو نے اسے توفیق دی تھی، ہمت دی تھی، مال دیا تھا، سورسز دیے تھے، تعلقات دیے تھے، غلط استعمال کرتا رہے، مجھے تو اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کال رستہ روکا ہوا ہے، آج جا نہیں سکے گا آگے، جب تک اللہ تعالیٰ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے یہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ رستے کے اندر کھڑے، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، یا اللہ یہ تو قدرت رکھتا تھا میری تکلیف کو دور کرے، میرا ساتھ دے دے، یہ اس بات پر قادر تھا مگر اس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ پھر اسی سے حدیث کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر وہ شخص کیا کہے گا؟ ایک تو یہ کہے گا ہذا اغلق بابہ دنیا، اللہ اس نے میرے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ دوسری بات کیا کہے گا؟ ومنع معروفہ، میں اس کے دروازے پر گیا تھا، اس نے اچھا مشورہ ہی نہیں دیا، مجھے کیا لگے اس سے، اس پہ ایسے ہی اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں، یہ میرے کون سا کام آتا ہے؟ منع معروف، اچھا مشورہ نہیں دیا، میں اس کے دروازے پہ گیا، یہ فضول لگا ہوا تھا، گیمیں کھیلتے ہوئے، فیس بک چلاتے ہوئے اسے 5 گھنٹے 4 گھنٹے گزرتے کوئی پرواہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ لگا ہوئے 3-4 گھنٹے وہاں پہ گپے مارتے ہوئے گزرتے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں گیا، مجھے دیکھ کر چہرے پر سلوٹیں آ گئی، یہ کیا لینے کے لیے آ گیا؟ منع معروفہ، یا اللہ اگر یہ مدد نہیں کر سکتا تھا، یہ مشورہ تو اچھا دے سکتا تھا، خیر خواہی تو میری کر سکتا تھا، بہتر راستہ تو دکھا سکتا تھا، ومنع معروفہ، یا اللہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اس کا ظلم یہ ہے، اس کی زیادتی یہ ہے، اپنے دروازے کو میرے لیے بند کر دیا تھا، ومنع معروفہ، خیر خواہی بھی نہیں کی تھی، اچھا مشورہ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ، آج کل یہ جو حدیث ہے اپنے بچوں کی تربیت اس کے مطابق کرنی چاہیے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑی خطا ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ بِأَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، آپ نے فرمایا انسان 10 عورتوں کے ساتھ 10 مرتبہ زنا کرتا ہے، اس سے زیادہ بدتر کام یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ بِأَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، اس نے تو عزت کی حفاظت کرنی تھی، یہی لگا ہوا ہے، یہی تو ہمارا پہرے دار تھا، یہی عزت کا جو ہے وہ لٹیرا نکل آیا ہے۔ آج کل ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اور اپنے ہمسائے کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھنا، فرمایا اس سے زیادہ بدترین عمل یہ ہے۔ وَلَا أَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ أَبْيَاتٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ بِأَن يَسْرِقَ بِبَيْتِ جَارِهِ، فرمایا انسان 10 گھروں سے مال چراتا ہے، 10 لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، ان کے گھروں میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اس سے زیادہ بدترین گناہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے مال کو چرائے، اس کے مال کو ضبط کرے، اس کی زمین پہ قبضہ کرے، اس کو مارے، اس کو ڈانٹے، بدترین عمل ہے۔ 10 جگہوں پہ زیادتی کرنی، 10 جگہوں پہ ظلم کرنا، 10 جگہوں پہ حرام کھانا، اس سے زیادہ بدترین عمل یہ ہے اپنی ہمسائیگی کی طرف ناجائز تنگ کرنا، ظلم اور زیادتی یہاں پر کرنا، کیونکہ اتنا تو حق ہے اس انسان کا کہ ان کا خیال رکھے، ان کو دکھ نہ آئے، ان کو تکلیف نہ آئے۔ اور افسوس ہوتا ہے آج کل کئی گھرانے ایسے چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں، محلے دار شریک ہوتے ہیں، محلے دار ہی شریک ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں سے یہ ایک اصول ہے، اسے پلے باندھنا چاہیے۔ اپنے ہمسائے کا خیال کرنا، اپنے ہمسائے کی عزت کا خیال کرنا، اس کے گھر کا خیال کرنا، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اس کے پردے کو اپنا پردہ سمجھنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ صحابی ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا کہ آپ یہاں پر نہ رہیں۔ جس کے پاس مال دیکھتے، جس کے پاس دولت دیکھتے، یہ اس کو ڈانٹتے تھے، کہتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جس کے پاس جو دیکھتے اس کو ڈانٹتے، کہتے اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر لوگ ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ان خیر کی باتوں کی وجہ سے تنگ آیا معاشرہ، انہوں نے کہا ان کو باہر نکال دیتے، ان کو مدینہ سے کہیں دور بھیج دیتے، یہاں پر لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ حدیث بیان کرتے ہیں اِنَّ خلیلی اوصانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول خصمین یوم القیامت جاران، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حقوق العباد کے وہاں پر اللہ کے ہاں جھگڑے ہوں گے، کس نے کس کا حق کھایا ہے اس نے اس کے راستے کو روکا ہوگا۔ فرمایا اول خصمین یوم القیامت جاران، اللہ کے نزدیک سب سے پہلے جو دو لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے حق لینے کے لیے جھگڑا کریں گے وہ دو پڑوسی ہوں گے، دو ہمسائے ہوں گے، ایک نے دوسرے کو پکڑا ہوا ہوگا، حق لینے کے لیے پکڑا ہوا ہوگا۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ خلیلی اوصانی، میرے خلیل علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ، اذا طبخت مرقۃ، اے ابو ذر جب تو کھانا پکائے، جب تو کھانا بنائے فاکثر ماءہ، ابو ذر جب تو کھانا بنائے اس کو بھون کر اس کی بھونی کو زیادہ نہ کرنا تاکہ اس سے لذت زیادہ آئے گی۔ اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، ابو ذر جب تو کھانا بنائے اس کے اندر شوربے کو زیادہ کر لینا۔ جب کھانا بنائے ابو ذر، یہ نصیحت ہے، کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، ابو ذر جب تو کھانا بنائے تو اس کے شوربے کو کثیر کر لینا، زیادہ کر لینا۔ وانظر الی جیرانک، یہ نہیں فرمایا جو ہے نا وہ تیرے پڑوسی تیرے پاس آئیں گے تو ان کو دے دینا، کہا وانظر الی جیرانک، جو تیرے ہمسائے ہیں، جو تیرے پڑوسی ہیں، اڑوس پڑوس ارد گرد، دیکھنا ان کی طرف۔ فاصبہم منہ معروفا، آپ نے فرمایا کھانا بنانا ہے، گوشت پکانا ہے، شوربہ زیادہ کرنا ہے، اپنے ارد گرد کو دیکھنا ہے۔ فاصبہم منہ معروفا، بڑے معروف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ یہ کھانا لے کر جانا ہے، انہیں پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کی دہلیز کے اوپر آئیں گے تو ان کو مستحق سمجھے گا، وگرنہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خادم بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ گھی سے بنا ہوا سالن پیش کیا، چوری پیش کی گئی، تو جب میں نے ان کے سامنے رکھا، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دیکھ رہے ہیں اور کھایا نہیں ہے، اور مجھے کہنے لگے اے زید یہ کھانا اٹھاؤ اور فلاں جگہ پر 2 دن سے میں جا نہیں سکا، یہ کھانا ان کو دے، پتہ نہیں ان کو بھوک ہی نہ لگی، اڑوس پڑوس کا خیال کرنے والے، کہتے ہیں یہ کھانا اٹھاؤ ان کو دے آؤ، 2 دن سے میں وہاں پہ جا نہیں سکا، شاید ان کو بھوک نہ لگی ہوئی ہو، یہ لے جاؤ میں نے نہیں کھانا۔ یہ ہوتا ہے اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، لا تحقرن جارۃ لجارھا، آپ نے فرمایا کوئی بھی پڑوسن جو ہے، کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے ہمسائے کی بیوی کو حقیر نہ جانے، ولو فرسن شاۃ، چہ جائے بکری کی ایک کھری جو ہے وہ بنائی ہے وہی اس کو بیچ دے، حقیر نہ جانے۔ یہ فرسن شاۃ کا مطلب یہ ہے اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ جو لذیذ گوشت تھا وہ اونٹ کا تھا، لوگ اونٹ کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے تھے اور بکری کی کھری کو بڑا معمولی سمجھتے تھے، بہت معمولی سمجھتے تھے۔ آپ نے ایک مثال دی ہے، کہا اگرچہ آپ نے بکری کی کھری کیوں نہیں بنائی ہوئی، وہاں پہ کہا جب گوشت بنایا ہو ہمسائے کا خیال کرنا ہے، اچھی عمدہ چیز کا تذکرہ کر کے، اور یہاں پہ معمولی چیز کا تذکرہ کر کے کہا کہ اگرچہ تم نے بکری کی کھری بنائی ہوئی ہے، یعنی عمدہ چیز بنائی ہے، تب بھی خیال کرنا ہے،
اور اگر چھوٹی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں اگر وہ بھی بنائی ہے تب بھی ہمسائے کا خیال کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بکری ذبح کی، گھر آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا سا بچا ہے، اتنا سا بچا ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا جو تقسیم کر دیا وہی تو بچ گیا، جو تقسیم کر دی ہے وہی تو بچ گیا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کریں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.